اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ مومنین کرام، آج کا میرا موضوع ہے کہ جو ہم محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں اور محبت میں طرح طرح کی تکلیفیں جھیلتے ہیں، لوگوں کے طنز سہتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں سہتے ہیں، ان کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو انعام ہے وہ کیا دے گا۔ تو یہ میرے ہاتھ میں تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس میں درج ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محبت اہل بیت پر قائم ہو، خدا اس کو اپنی محبت کا ایسا پیالہ پلاتا ہے کہ وہ اس کو کسی سے تبدیل کرنا نہیں چاہتا۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے محبت تب ہوتی ہے جب محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہو، یعنی ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ یعنی ان کے ساتھ محبت کریں گے تو اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ محبت کریں گے، اور ان سے اگر بغض رکھا تو پھر اللہ کے ساتھ بغض ہوگا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اور اس کے سوا کسی کو اپنا کفایت کرنے والا اور نگہبان اور مددگار بنانا پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی اپنے نفس کو ہماری محبت میں سختیوں اور تکلیفوں کا متحمل بنا لیتا ہے، خدا قیامت کے دن میدان حشر میں اس قدر درجات عالیہ اس کو عطا فرمائے گا کہ تمام اہل معاشر کی آنکھیں اس کے درجات کے دیکھنے سے قاصر ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجات دے گا کہ کوئی اس کو درک نہیں کر سکے گا جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت میں تکلیفیں جھیلتا ہے۔ یعنی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ نصیری کہتے ہیں، لوگ کافر کہتے ہیں، لوگ مشرک کہتے ہیں، لوگ فسادی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں لوگ دیتے ہیں محبت اہل بیت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور منافق کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں کبھی سکون نہیں ملتا، تو یہ یہاں سکون نہ ڈھونڈو، صرف محبت اہل بیت رکھو، تکلیفیں آتی رہیں گی، اور قیامت میں جو آپ کو انعام ملے گا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور ہر ایک کو اس کے درجات اس طرح احاطہ کر لیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں اپنے مال و متاع پر جو اس کے سامنے رکھے ہوں قابض اور محیط ہو۔ پھر اس کو خطاب ہوگا کہ تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت میں اپنے نفس کو سختیوں اور تکلیفوں کا متحمل بنایا، سو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار اور قدرت دی ہے کہ اہل معاشر میں سے جس کو شدت عذاب و تکلیف سے چھڑانا چاہو تب وہ۔ مومنین کرام، دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے محبت اہل بیت میں جو تکلیفیں جھیلی ہیں، میں نے اس کے انعام کے طور پر آپ کو قدرت دے رکھی ہے کہ جو گناہگار ہیں ان کی شفاعت کرے۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے، جو محبت اہل بیت رکھتا ہے، وہ شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے، یعنی وہ صاحب شفاعت بن جاتا ہے۔ تب وہ اپنی آنکھ کھول کر سب کو دیکھے گا، پھر ان میں سے اس شخص کو جس نے اس سے نیکی کی ہوگی یا دنیا میں کوئی احسان اس پر کیا ہوگا، خواہ فعلی ہو یا قولی، یا اس سے شیریں کلامی سے بات کی ہوگی، یا اس کے ساتھ کسی طرح کی نرمی یا ملامت عمل میں لایا ہوگا، تمام اہل معاشر میں سے علیحدہ کر لے گا، جیسے کہ کھرے روپیوں میں پرکھ کر کھوٹے روپیوں میں سے الگ کر لیتے ہیں۔ مومنین کرام، وہ بندہ اگر دنیا میں مومن کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہوگا، حتیٰ کہ مسکرا کر بولا بھی ہوگا، یا اچھا کلام کیا ہوگا، قولی فعلی، یا کوئی امداد کی ہوگی، یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا ہوگا، تو وہ مومن جو ہوگا محبت اہل بیت رکھنے والا، وہ اس سے جنت میں لے جائے گا۔ تو ایسے چن لے گا ان لوگوں کو جیسے کھوٹے سکوں سے ایک اصل روپیہ چنا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو کہا جائے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ اور جہاں جی چاہے ان کو ٹھہراؤ۔ تب وہ انہیں جنت میں لے جائے گا، اتارے گا، پھر اس کو ندا آئے گی، ہم نے تجھ کو مختار کیا اور قدرت دی کہ جس کو تیرا جی چاہے آتش دوزخ میں داخل کر۔ یہ ندا سنتے ہی وہ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھے گا اور ہر طرف نظر مار کر ان میں سے دوزیوں کو اس طرح چن لے گا جس طرح روپیوں میں سے اشرفیوں کو الگ کر لیتے ہیں۔
پھر آواز آئے کہ دوزخ کے جس درجے میں تیرا جی چاہے ان کو داخل کر، تب وہ جہنم کی جن تنگ ناروں میں ان کو داخل کرنا چاہے گا کرے گا۔ مومنین کرام، یہ منافقین کو سوچ کے مومنین پر فتوے لگانے چاہیے، سوچ کر کافر اور نصیری اور مشرک کہنا چاہیے اور غالی کہنا چاہیے۔ جو یہ تکلیفیں مومنین کو پہنچ رہی ہیں، قیامت والے دن مومن شفاعت کرے گا، اور ان کی شفاعت کرے گا جنہوں نے مومنین کی بھلائی کی ہوگی، جنہوں نے مومنین کی کسی قسم کی مدد کی ہوگی، فائدہ پہنچایا ہوگا، ان کی شفاعت ہوگی۔ اور جنہوں نے محبت اہل بیت کی وجہ سے کسی مومن پر فتوے لگائے ہوں گے، انہیں وہ مومن لے کے جہنم میں جائے گا۔ یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے۔ تو مومنین کرام، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مومنین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، اتفاق کے ساتھ مل کر رہنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم یا علی السلام مدد۔